الحمد لله سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليهم. پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین یا محبوب رب العالمین یا خاتم النبیین. تاجدار زمان تاجدار زمان مالک دو جہاں کب تیرے در پہ تیرا غلام آئے گا کب میں دیکھوں گا گنبد کی ہریالیاں کب مدینے میں مجھ کو قیام آئے گا تاجدار زمان مالک دو جہاں کب تیرے در پہ تیرا غلام آئے گا. سوچتا ہوں مدینے کو جب جاؤں گا کیسے آداب سارے میں بجا لاؤں گا. سوچتا ہوں مدینے کو جب جاؤں گا کیسے آداب سارے میں بجا لاؤں گا. روک لوں گا میں سجدوں سے کیسے جب وہ کعبے سے بڑھ کر مقام آئے گا. تاجدار زمان مالک دو جہاں کب تیرے در پہ تیرا غلام آئے گا. عاشق و ذکر ان کا سناتے رہو یاد میں ان کی روتے رلاتے رہو. عاشق و ذکر ان کا سناتے رہو یاد میں ان کی روتے رلاتے رہو. بس یہی کام ہے وہ خدا کی قسم بس یہی کام ہے کہ وہ خدا کی قسم روز محشر تمہارے جو کام آئے گا. تاجدار زمان مالک دو جہاں
کب تیرے در پہ تیرا غلام آئے گا. جناب صدر محفل فاضل نوجوان حضرت علامہ قاری القرآن قاری صابر حسین صاحب چشتی الحسنی دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے کرم اور مہربانی سے ہم اور آپ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہیں. میں بھی حاضری لگوانے کے لیے آیا ہوں، آپ بھی حاضری لگوانے کے لیے آئے ہیں، تاکہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی کے پروگرام میں ہماری حاضری ہو جائے، تاکہ ہمارا آخرت کی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ کی محبت ہمارے دل میں ہوگی. یہ محبت ہوتی ہے تو ہم جو ہے نا یہ اظہار کرنے کے لیے چلے آتے ہیں. اگر محبت نہ ہو تو اظہار بھی نہیں ہوتا. جس چیز کی محبت ہوتی ہے اظہار بھی اسی کا ہوتا ہے. اس لیے جامع مسجد گلزار مدینہ کہ یہ آج جو ہے نا 11ویں پروگرام کی محفل ہے، جو کہ تقریباً تیسرے سال سے یہ سلسلہ جو ہے نا جاری ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ کی ولادت بسعادت کے سلسلہ میں پورے عالم میں پروگرام بھی ہوتے رہتے ہیں، پورا سال جاری بھی رہتے ہیں، لیکن جس وقت یہ مخصوص مہینہ آتا ہے اس وقت ہر مسلمان کے دل میں ایک یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی حضور علیہ الصلوۃ کی ولادت بسعادت کے پروگرام میں، ریلی میں، جلسہ میں، جلوس میں اپنی حاضری لگوا لوں، تاکہ قیامت والے دن جو ہے حضور علیہ الصلوۃ کے عاشقوں میں تو کھڑا ہو جاؤں. یہ بات نہیں جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں ان کو بیچا جا رہا تھا، ان کی بولی لگائی جا رہی تھی، اس وقت جو ہے خریدنے والے مصر کا سمجھ لو بادشاہ بھی تھا، اور بھی لوگ جو ہے خریدنے والے سوداگر آئے ہوئے تھے، تجارتی لوگ آئے ہوئے تھے. لیکن وہاں پر ایک مشہور ہے جو ایک عورت بھی ایک اٹی لے کر، دھاگے کی اٹی لے کر آ گئی. جس وقت وہ آ رہی تھی تو اس سے پوچھا گیا، اے مائی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے یہ اٹی لائی ہے تیرے گھر میں؟ اس نے کہا یہ بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ قیامت والے دن حضرت یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں تو آ جاؤں گی. اس لیے ہم اور تم، میں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں، بلکہ ایک حاضری لگوانے کے لیے آیا ہوں، تاکہ آپ جو ہے نا حضرت صاحب کا حکم ہوا ہے اور اس حکم پر جو ہے نا میں آ گیا ہوں. اس لیے اب اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. میرے مسلمان بھائیوں، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے، اس سے پہلے ان عربوں کے حالات کا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے سنا ہوا ہے بارہا. کچھ لوگوں نے تاریخیں بھی پڑھی ہوئی ہیں
کہ اس وقت ملک عرب کا کیا جو ہے نا دستور تھا، کیا وہاں پر جو ہے نا کتنی برائی پھیلی ہوئی تھی، کتنے لوگ جو ہے نا غلط کاموں میں شامل تھے۔ وہاں پر اس وقت نہ عورت کی عزت کی جاتی تھی، نہ ہی کسی انسان کی عزت کی جاتی تھی۔ جہلیت کا ایسا دورہ تھا کہ اس وقت ایک شخص کی لڑائی جو ہو جاتی تھی کسی کے ساتھ، کسی قبیلے والے کے ساتھ، وہ جو ہے نا ہزاروں سالوں تک جو ہے نا ان کی نسلوں میں جو ہے نا جاری رہتی تھی۔ اتنا جو ہے نا جاہلیت کا دورہ تھا۔ اس وقت میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسن بن کر تشریف لائے۔ کائنات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کرنے والے یہی ایک چیز کو لے لے کہ عورت، کیونکہ عورت جو ہے نا آج کل یہ چاہتی ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں، لیکن اس سے پہلے ان کی جو تذلیل ہو رہی تھی، اس سے پہلے ماں کی جو تذلیل ہو رہی تھی، اس سے پہلے جو بیٹی کی صورت میں ان کی تذلیل ہو رہی تھی، بہن کی صورت میں ان کی تذلیل ہو رہی تھی، اور بیوی کی صورت میں ان کی تذلیل ہو رہی تھی، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسن کائنات بن کر آئے۔ صرف یہ نہیں کہ انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ اس وقت انسانیت تو تھی لیکن شرف انسانیت نہیں تھا۔ صرف انسانیت کے نام کی انسان تھا لیکن اس کو شرف نہیں ملا تھا، اسے اس کا مقام نہیں ملا تھا۔ مقام تو جس وقت میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس وقت جو ہے ان کو مقام ملا۔ جس وقت مقام ملا، محسن آپ بن کر آئے، احسان کرنے والے بن کر آئے۔ احسان کرنے والے جس وقت آپ نے کن لوگوں، صرف ایک انسانیت کو لے لیں کہ جس وقت بیٹی کی کوئی عزت نہیں تھی، لوگ جو ہے نا انہیں زندہ درگور کر دیتے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ هو الذی بعث، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں فی الامیین رسول، امیین لوگ ان پڑھ تھے، لوگوں کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ انسانیت کیا ہے، جانوروں کے حقوق کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے انسانوں کے حقوق بھی بتائے، جانوروں کے حقوق بھی بتائے، پرندوں کے حقوق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ فی الامیین رسولا منہم، اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک ان پڑھوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیج دیا۔ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر ان کو سناتا ہے، آیتیں بھی پڑھتا ہے، آیتوں کی تلاوت بھی کرتا ہے، آیاتہ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ بھی کرتا ہے۔ ان کا ایک ہوتا ہے یعنی تلاوت کر کے ان کو سنایا جانا، دوسرا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کیا جانا، ان کو پاک کرنا۔ تزکیہ کا جو لفظ ہے یہ بندے کی اندر کے ساتھ منسلک ہے، یعنی باطن کے ساتھ منسلک ہے کہ ان باطن میں حضور علیہ السلام نے ان مسلمانوں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، بلکہ انسانیت پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی، اس کے لیے جو ہے نا حضور علیہ السلام نے کیا کیا، ان کے اندر کو بھی تبدیل کر کے رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم، انہیں کتاب و حکمت کا حکم عطا کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت ان ان پڑھوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیج دیا، جو رسول ان کو جو ہے نا آیتیں پڑھ کر، اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر، قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کو اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام نے آیات پڑھ کر سنائی، اور انہیں جو ہے نا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں حکمت کی تعلیم دی، ان کے اندر کو وَيُزَكِّيهِمْ، پاک کیا۔ اس سے پہلے وہ کیا تھے بھائی؟
کھلی گمراہی میں تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں ذرا دیکھو اسی بیٹی کی صورت میں جو ہے نا دیکھو کہ اس وقت کیا دور دورہ تھا کہ جس وقت حضور علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے بیٹے کیوں تقسیم کیے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس سے پہلے ہر سال یعنی بیٹیاں بھی پیدا ہوتی، بیٹے بھی پیدا ہوتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے اس سال ہر ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے محبوب دنیا میں تشریف لائے، احسان کرنے والے دنیا میں تشریف لائیں، تو اس وقت یہ نہ ہو کہ کسی بیٹی کو درگور کیا جا رہا ہو، کیونکہ اس سے پہلے زندہ لوگ بچیوں کو درگور کر دیتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی آمد پر بھی یہ نہیں کہ کسی کو بیٹی عطا کر کے یہ نہ ہو کہ جس وقت میرے محبوب تشریف لائے اور محسن کائنات بھی بن کر تشریف لائے تو پھر لوگوں اپنی بیٹیوں کو درگور کر رہے ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی گوارا نہیں کی، بلکہ اس وقت اگر کسی کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا تھا۔ اتنی جاہلیت کا دور دورہ تھا، محسن کائنات نے تشریف لا کر عورت کو اتنی عزت عطا فرمائی، اتنی عزت۔ پہلے کیا دور دورہ تھا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ اس سے پہلے اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی تھی، اس کو بتایا جاتا تھا۔ کیا ہوتا تھا کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی، کوئی لوگ جو ہے نا جا کر اسے بتاتے تھے، کسی محفل میں لوگوں میں بیٹھا ہوتا تھا تو بالانثیٰ ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، تو ان کا چہرہ جو ہے نا اتر جاتا تھا، اس کے غصہ وہو کظیم، وہ اس کے غصے کے آثار آ جاتے تھے، اس کا چہرہ یہ اتر جاتا تھا کہ میرے ہاں جو ہے نا بیٹی پیدا ہوئی ہے، بلکہ یتوارا من القوم من سوء، لوگوں سے اپنی قوم سے وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہوتا تھا۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہ حال تھا کہ لوگوں سے منہ چھپاتا پھر رہا ہوتا تھا۔ کس وجہ سے؟ کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ماں بشر بہ، اس بشارت پر، اس کو پیغام جو دیا جاتا تھا، اس پیغام پر جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے؟ اس وقت ایک دوسرے سے منہ چھپاتے پھر رہے تھے کہ میری یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ ذلت کے ساتھ اس کو یا تو ذلت کے ساتھ رکھے گا یا جو ہے نا اسے جو ہے نا مٹی میں دبا دے گا۔ یعنی اس کی سوچ یہ تھی یا تو ذلت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھ لے، دوسرا جو ہے نا اس کا آ کر داماد بن جائے، لیکن کیا تھا کہ یا تو مٹی میں دبا دیتا تھا، اس وقت مٹی میں زندہ ہی درگور کر دیا جاتا تھا۔ الا ساء ما یحکمون، ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں ذرا غور کرو کہ اس وقت جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے تو اس وقت کیا تھا؟ یہی دور دورہ تھا، بیٹیوں کی عزت۔ لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی دو بیٹیاں ہو وہ ان کی اچھی طرح تربیت کرے، اور تربیت کر کے، کیونکہ بیٹیوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے، اس وقت لوگ درگور کر دیتے تھے، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی دو بیٹیاں ہو وہ ان کی اچھی طرح تربیت کرے، ان کی شادی کرے، وہ جو ہے نا ان کے اور اس کے درمیان وہی بیٹیاں جو ہے نا جہنم اور اس کے درمیان جو ہے نا آڑ بن جائیں گی۔ وہ بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اس انسانیت کو یعنی کہ عظمت عطا فرمائی، اس کے لیے بچیوں کے لیے بھی احسان محسن بن کر تشریف لائے، احسان کرنے والے بن کر۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو بیٹی عطا فرمائے، ایک یا دو یا تین بیٹیاں عطا فرمائے، ان کی اچھی طرح تربیت کرے، اور تربیت کے بعد جو ہے نا حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کی جس وقت وہ جوان ہو جائیں
ان کی شادی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں اٹھا کر فرمایا جس وقت قیامت والا دن ہوگا میں اور وہ جو ہے نا جنت میں اس طرح جا رہے ہوں گے جس طرح 2 انگلیاں اٹھا کر فرمایا۔ دیکھو آپ نے سنا ہوا ہے کہ اس وقت کیا تھا، دیہہ کلبی ایک بہت ہی حضور علیہ السلام کا صحابی آ کر بنا۔ پہلے جو ہے نا حضور علیہ السلام کا اس کا واقعہ کیا آتا ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے نا پہلے جو ہے نا وہ اپنی قوم کا اس قبیلے کا سردار تھا۔ اس سردار کے پاس جو ہے نا نیچے جو ہے نا 700 آدمی تھے۔ حضور علیہ السلام عرب کے قبیلے میں بہت بڑا وہ قبیلہ تھا، بہت جو ہے نا یعنی کہ ایک دوسرے کے وہ مانتے تھے، اپنے قبیلے والے اس دیہہ کلبی کی ہر بات کو مانتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے لیے دعا بھی فرمائی کہ اس وجہ سے کہ اس کے نیچے جو ہے نا 700 آدمی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی، اسلام لانے کی دعا بھی فرمائی۔ جس وقت